ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب سے عظیم جو عمل ہے وہ یہ کہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص جو ہے، اور تیزی سے انسان بولے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیزی سے، توبہ میں رحمت کا تیزی سے ہونا، اس کی دلیل بھی خود اللہ پاک کے قرآن میں موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ اس کے پاس گناہ کے انبار ہے، گناہوں کا بوجھ ہے اور گناہ ہی زندگی میں بھرے پڑے، اب وہ توبہ کرتا ہے، لمحہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ اس کی ساری زندگی گناہ بخش دیتا ہے، مطلب جتنے بھی گناہ ہو، چاہے وہ 10 سال 50 سال 100 سال، لیکن اللہ کیا ہے، یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، پیغام کہاں سے ہے؟ رب کی طرف سے، میسج آسمانوں سے آیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ سیکنڈوں کی عبادت ہے جو اتنا بڑا کام کر کے دکھا رہی ہے، کوئی اور عبادت میں تو یہ ندامت جو ہے نا، ایک دل کے اندر جو ندامت، ایک شرمندگی، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس عمل سے اللہ کی رحمت خاص اتنی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسی لمحوں میں انسان کی زندگی کی سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ انسان توبہ کرتا رہے تو سمجھے کہ گناہ اس کے ساتھ رہیں گے ہی نہیں، توبہ کرتا جائے گا، گناہ دھلتے چلے جائیں گے، دل پاک رہے گا، صاف رہے گا۔ اس کی برکت سے کیا ہے کہ ہمارا جو پیالہ ہے دل کا، جسے صاف رکھنے کا حکم ہے، کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے آنے کی جگہ ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ اللہ پاک بندے کے دل میں دیکھتے ہیں، جب جسم سے روح نکلتی ہے، روح آسمانوں میں جاتی ہے، رب کے سامنے جب پیش ہوتی ہے تو اللہ اس وقت بھی دل پہ نظر رکھتے ہیں، دل ہی کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ دل کو صاف رکھنا کہ ایک اس کا پاس، ہمارے پاس ایک ہی وہ ہے جس سے دل منج جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ دل کو صاف کرنے کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ توبہ ہے، بس اللہ سے معافی مانگنا، اور دل کے اندر نور کا پیدا کرنا، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف توبہ کو ساتھ لے کے چلے زندگی میں، بس ہر وقت اللہ سے معافی مانگے، ہر وقت ندامت، معافی، اللہ کے سامنے شرمندگی، نیچے بھی ہر وقت۔ اب یہ دیکھیں، ہر وقت کیا کرنا ہے؟ توبہ، شرمندگی۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت خاص اپنے لفظوں میں، اپنے انداز ہے، کوئی قرآن کی آیات نہیں، کوئی حدیث مبارکہ نہیں، کوئی عربی زبان نہیں، کوئی دنیا کی زبان شرط نہیں، کوئی مقام، علاقہ، خاص پوزیشن شرط ہی نہیں ہے۔ جس حال میں ہو، جس زبان پہ ہو، بولو نہ بولو، لفظ نکلے نہ نکلے، خالی خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ صرف دل کے اندر ایک کیفیت ہے، دل کے اندر ایک حال ہے، دل کے اندر ایک بات ہے، کیا کہ اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں تجھے بہت ناراض کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ بولنا بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک عمل جو لفظوں سے بھی باہر نہیں آ رہا، صرف ایک دل کے اندر عزم ہے، ندامت کہ نہیں کروں گا، ہو گئی غلطی، اس کو چھوڑ دے، ہٹا دے۔ دل کے اندر کیا ہے؟ ندامت۔ اللہ کی رحمت کی وہ دیکھیں آپ رفتار، اور اللہ کی رحمت کی آمد کہ اتنی سیکنڈوں کے اندر پوری زندگی کے گناہ بخش دیے، پوری زندگی کے، مطلب 60 سال 70 سال کتنے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک سیکنڈ کا عمل اور پوری زندگی کے گناہ معاف۔ تو یہ بات کی دلیل ہے کہ توبہ پہ رب کی رحمت خاص ہوتی ہے، خاص، اتنے اللہ پاک نے اس میں رحمت کا معاملہ کیا۔ اور سچی توبہ انسان کو خود اندر سے بتا دیتی کہ میں تیرے گناہ بخش دیے گئے، تو ہلکا ہو گیا، تیری روح سے سسٹم جو گناہوں کا تھا، جو ایک گناہ کی غلاظت تھی اور ایک اس کی سیاہی تھی، وہ دل سے صاف ہو چکی ہے۔
اب دل سکون میں آ گیا، دل میں ٹھنڈ آ گئی ہے، اطمینان آ گیا ہے۔ اب جب دل گناہ سے صاف ہو جاتا ہے نا، اور گناہ دل سے نکل جاتے ہیں اور دل بالکل صاف، پھر پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ تم بھی پڑھو، کیوں کہ یہ رب بھی اور رب کے ملائکہ بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ درود کن پہ؟ اللہ اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، تم بھی اس ذات پہ درود پڑھو۔ درود تم اس ذات پہ پڑھو گے، رب رحمتیں تم پہ نازل کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کا رد ہونا ہے ہی نہیں، قبول ہی قبول ہے، ایسا عمل ہے، کیونکہ یہ عمل خاص اس ذات سے نہیں۔ اللہ پاک نے یہ دیکھیں نا، درود شریف ایسا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ ایک بندہ درود پاک پڑھے دعا سے پہلے، پھر دعا مانگے، پھر درود پاک بعد میں پڑھے، اب پہلے پڑھا ہوا درود بھی قبول، بعد والا درود پاک بھی قبول، تو اس کی برکت سے درمیان کی دعا بھی قبول۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ وہ اعمال ہے جو بہت زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، بہت زیادہ۔ اب آپ غور کریں نا کہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو سیدھا عرش سے زمین، جو رب ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے جو مقام ہے، اللہ پاک نے جو بتایا کہ میرا عرش ہے، میری کرسی ہے، جہاں سے ایک نظام ہے کائنات کا۔ اللہ کی ذات تو ہمیں شارک سے زیادہ قریب، لیکن جہاں انسان توبہ کرتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے رحمت کے ایسے مناظر زمین کی طرف بھیجتا ہوں کہ آسمانوں کو بھی سجا دیتا ہوں اور زمین میں اپنے بندے کو بخش دیتا ہوں، اور ایک سیکنڈوں کا عمل پوری زمین آسمان کے درمیان کے فاصلوں کو ختم کر کے کائنات کے مالک اور خالق سے بندے کو جوڑ دیتا ہے براہ راست۔ دوست اللہ والے ایک ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ سے انسان فوراً اسی وقت رب کا کیا بن جاتا ہے؟ دوست، اسی وقت دوست بن جاتا ہے۔ یہ ایک کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، جنگ ہے، ایک جہاد ہے، نفس کا اور انسان کا اور شیطان کا، یہ لڑ ہے۔ تو نفس بھی کبھی غالب آ رہا ہے، کبھی شیطان پنگے لے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آ جائے۔ اللہ پاک نے بھی دیکھے نا، خبر آسمانوں سے کیا آئی ہے، ہم تو اس کو دیکھیں گے نا، مالک کیا کہہ رہا ہے، اس نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے تو جہاں پھنس جائے، جس مقام پہ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، میں نے پردے رکھ دیے، تو بھی خاموش رہے، بس دل میں یہ کہہ دے اللہ گناہ ہو گیا میں بخش دوں گا، پھر گناہ کر، پھر بول پھر بخش دوں گا، پھر گناہ کر بول بخش دوں گا، حتیٰ کہ تیری موت کا وقت آ جائے گا تو معافی مانگتے تھک جائے گا، رب تجھے بخشتے بخشتے نہیں تھے۔ ایسی رحمت ہے، اتنی زیادہ رحمت۔ تو اتنا پیار کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی تو ذات ہے۔ تو ہمیں زندگی رب نے دی ہے، ہم ہر بندہ آج گناہ میں، ہر بندہ آج غلطیوں میں نکل نہیں۔ اچھا یہ توبہ بظاہری دکھنے میں نا ایک ایسا لگتا ہے کہ عمل ہے نا، لیکن یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ علماء حضرات سے پوچھیں اور قرآن کی جب تفسیر پڑھیں، اس کے ترجمے پڑھیں، سارے بڑے بڑے وعدے جو زندگی کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، جو سب سے بڑے ایشوز ہیں لائف کے اندر، جو سب سے بڑے مسائل جنہیں ہم حل کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، جن کے اصول کے لیے ہم پاگل ہوئے پڑے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ تم استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو، میں یہ سارے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اور ان خزانوں کو اگر اور بلندیوں تک لے کے جانا چاہتے ہو، یہ سمجھے کہ توبہ کریں تو زمین آسمان کا جتنا خلا ہے، عرش سے لے کے فرش تک سب ختم، سارا اسپیس ختم، براہ راست رب کا اور بندے کا معاملہ۔ اور جیسے ہی انسان درود پاک پڑھتا ہے سارے فاصلے ختم، بندہ اور محبوب کا معاملہ ہے، سرکار کا معاملہ ہے اور سرکار کی امت کا معاملہ ہے، امتی کا معاملہ ہے۔ کتنا خوبصورت رب نے منظر ہے۔ آپ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ۔ دیکھیں جو الفاظ درود پاک کو لے کے سادہ الفاظ جو سنتے رہے بچپن سے، مسلمان ہے ظاہر اس کے کانوں سے ہر چیز گزری ہے کہ جو شخص ایک درود پڑھتے کتنی رحمت ہے؟ کتنی بولے؟ 10 رحمتیں۔ کس کی رحمت ہے؟ اللہ۔ بیڑا پار ہے۔
اور درود کہاں جا رہا ہے ان کی خدمت میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ سبحان اللہ، وسلم. سبحان اللہ، باقاعدہ نام کے ساتھ. کبھی دیکھیں سنتے بہت کچھ ہے، کبھی غور بھی کریں. سننے میں، غور کرنے میں اور اس کو گہرائی تک جانے میں بڑا فرق ہے. ہمارے پاس علم ہے بالکل ایسے سمندر کے اوپر کی سطح نہیں ہے، اس جیسا علم ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم تھوڑے سے ڈیپ میں جائیں نا تو اس کا ذائقہ چکھیں تو دل لرز جائے اندر سے، دل اندر سے ہل جائے. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو ہم عام سمجھ رہے ہیں. برکتیں امنڈ کے آپ دنیا کی ساری چیزیں آپ کے قدموں میں سے کھڑی ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس طرف، اس رخ سے دیکھ ہی نہیں رہے. ہم دوسرے رخ سے دیکھ رہے ہیں جو ہماری عقلیں دنیا کے حساب سے سمجھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ایسا کریں گے برکت آ جائے گی، ایسے چلیں گے برکت آ جائے گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نظام کیا بتا رہے ہیں رب کا کہ بھئی توبہ کریں، استغفار کا. ادھر دیکھو کیا توبہ کریں، کیا کریں؟ استغفار کریں. اور اللہ پاک کی رحمتیں ایسے جیسے بس سیکنڈ کا فاصلہ میں نے بتایا نا آپ کو، سیکنڈ. درود پاک پڑھیں، سیکنڈوں کا معاملہ ہے. یا درود پڑھا وہاں درود وہاں خدمت اقدس میں چلا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فلاں امتی نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کو. سلام کسے کہتے؟ کرے سلام، السلام علیکم. سلام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم ایسے ہی سلام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. پھر سامنے والا کیا کہتے ہیں؟ جواب دیتا ہے اس کا، ہمیں آگے سے رپلائی آتا ہے، رسپانس آتا ہے. اور آنے کا ہمیں یہ رسپانس دینے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ سلام کا کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے، ضروری ہے. دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے. یہ پہلی دنیا میں ایسے سمجھے کہ جو ایسا ہے کہ جواب کا دینا اتنا ہے. تو سوچے کہ جس ذات کی طرف ہم سلام بھیج رہے ہیں ان کا جواب نہیں ملے گا. وہ جواب کیا ہوگا؟ وہ جواب کی شکل میں ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے. کہ جب آپ بار بار درود و سلام، بار بار درود و سلام، بار بار مختلف رنگ کے درود ہیں، مختلف رنگ کی خوشبو ہیں درود کی، یہ ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے. جب بار بار ان کے دربار میں جائے گا وہ سلام، وہ درود، سبحان اللہ. تو رحمتوں کے تو خزانے سارے وہاں پڑے ہیں، اللہ پاک کی ساری رحمتیں ان کی طرف ہیں. تو جب اللہ پاک دیکھیں میرے محبوب پہ اتنا درود پڑھ رہے ہیں، اتنا سلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس مشکل میں کیسے؟ پھر بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں کثرت سے، بات کو غور سے سنو، پھر ہم انہی چیزوں کو لے کے دنیا کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بتا دے، کوئی 2-3 لاکھ کی تعداد والا بتا دے. ہم تو آپ کو ایک ہی تعداد بتا رہے ہیں. تو وہ بھی ایک دفعہ کریں، درود بھی ایک بار پڑھیں. ہم آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ لاکھوں پڑھیں، دل سے پڑھیں. پھر دیکھیں دل سے، عقیدت سے، محبت سے سمجھ کے، اس گہرائی میں جا کے توبہ کریں، درود پاک پڑھیں. پھر آپ دیکھیں رحمت اللہ کی. تو درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی اتنی برکتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ بعض اہل دل اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی پوری کیفیت میں پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، سرکار پہ بھی درود، ان کی آل پہ بھی درود، ان کے اصحاب پہ بھی درود، تو خالی درود نہیں جاتا. دیکھیں محبت میں نا ہم کبھی کہتے ہیں نا یار یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جو اس سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یار تو پریشان لگ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پریشان لگ رہا ہے، کوئی ٹینشن لگ رہی ہے. نئے والا مائک کا ٹینشن، پریشانی ہم جج کر جاتے ہیں. یہ جو محبوب ہوتا ہے پیار کرنے والا، وہ محبت کی وجہ سے محسوس کر جاتا ہے. الحب من الجانبین، محبت کس طرح ہوتی ہے؟ دونوں سائڈ. ون سائڈ محبت ہوئی نہیں. ون سائڈ ہمیشہ ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، جائز محبت کبھی ون سائڈ نہیں ہوئی. ہاں
جو محبت الحب للہ کی مصداق ہوگی وہ دونوں طرف ہوگی، جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ دونوں طرف ہوگی، اور جو محبت دنیا کے لیے ہوگی اور دنیا کے چیزوں کو لے کے مطلب اغراض، تو وہ محبت ون سائڈ ہوگی، اس کے ایک سائڈ محبت دوسری سائڈ مطلب، دوسری سائڈ محبت ایک سائڈ مطلب، ایسے چلتی ہے دنیا کی محبتیں۔ وہ مطلب ختم، محبت ختم۔ محبت تو وہ ہے کہ ہم نے تو ابھی شروع بھی نہیں کی، لیکن آسمانوں سے محبت کے پیغام پہلے آئے ہوئے ہیں۔ مالک نے تو پہلے ہمیں محبت کا پیغام دے دیا ہے، کیا کہ میں تم سب سے پیار کرتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت کے پیغام وہ صدیوں پہلے مل چکے ہیں ہمیں، قیامت تک کے ایمان والے اور مسلمان امتی کے لیے وہ پیغام مل چکا ہے، وہ آنسو بہہ چکے ہیں، جو آنسو کائنات کے ہر پانی سے، ہر افضل چیز سے زیادہ افضل وہ آنسو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے نکل گئے، اس سے اونچی کائنات میں کوئی آنسو نہیں، کوئی پانی نہیں ہے، ایسے مبارک آنسو، اس میں ہم اس نسبت میں بھی ہم شامل۔ تو اس کا مطلب محبتوں کے ہاتھ تو وہاں سے بڑھا دیے گئے ہیں، صرف ہم نے ہاتھ آگے بڑھانا ہے، ان کی سب دلیلیں موجود ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اہل دل کہ جب دنیا میں نارمل محبت کرنے والے شیخ مرید کے پاس آتے، مرشد کہہ دیتے ہیں کہ تو پریشان لگ رہا ہے، کیونکہ یہ الحب للہ کہ رب کے لیے خالص محبت ہوتی ہے، تو دل سے جڑ جاتے ہیں، فاصلے چاہے ملوں کے ہوں، کہیں ہزار مل کے ہوں، لیکن دل کی محبت کی وجہ سے دل کے فاصلے نہیں ہوتے، ظاہر کے فاصلے ہوتے ہیں۔ جب بندہ دل سے بہت عقیدت سے اس عقیدت میں ڈوب کے، اس محبت میں ڈوب کے، ان تمام احسانات کو سامنے رکھ کے کہ آج کائنات بھی باقی ہے کن کی برکت سے؟ سرکار کی برکت۔ کن کی برکت سے؟ بولو، کن کی؟ حضور کی برکت سے، سردار کی برکت سے کائنات باقی ہے۔ آج ہم زندہ ہیں کن کی برکت سے؟ یہ پورا جہان ان کی برکتیں لوٹ رہا ہے، یہ احسانات رکھ کے، ان کے آنسو ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے بعد پردہ ان کے صدقے، ہم پہ رحمت خاص کا ہونا ان کے صدقے، ہم پہ رب کی خاص نگہ کرم ان کے صدقے۔ ہم ان کو رکھ کے جب درود پڑھیں تو بڑے دل سے، ہماری پھر بے وفائیاں اس ذات کے ساتھ اس کو رکھیں، وہ جو عقیدت سے درود پاک جائے گا نا، محبت میں ڈوب کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، آنسوؤں کے ساتھ، تو پھر وہ درود نہیں جائے گا، پھر سب کچھ جائے گا دل کا، یاد رکھنا، سب کچھ جائے گا، پھر دل کے حال بھی جائیں گے، درد بھی جائیں گے، غم بھی جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں، پھر ایک نظر کرم کی دیر ہے، وہ اللہ والے نہیں کہتے ہمارے مشاہد اسلاف کہ ان کی ایک نگاہ کی بات ہے، ایک نظر بس، وہ ہماری طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے، نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کی نگاہیں اٹھی، رب نے قیامت تک برکتیں برکتیں کر دی، ایک نگاہ ایسی جن کی نگاہ سے صحابہ کو وہ مقام مل گیا کہ قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا، ایسی مبارک۔ تو ہم دین عمل کو عام نہ سمجھیں، اگر اپنی زندگی سے مسائل چاہتے ہیں ختم ہو اور رحمتیں آئیں تو توبہ کریں اللہ سے، اور آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کی کثرت کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو غموں میں نہ ہو، پریشانیوں میں نہ ہو، جس کو بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، ہر کسی کا ٹارگیٹ ہے۔ ابھی دیکھیں ہم یہاں آتے ہیں، نکلیں گے کسی نہ کسی کام میں لگ ہی جائیں گے نا، گھر کے کام، اولاد، اپنے معاملات، دنیا کے چھوٹے چھوٹے، یہ اللہ سب بدل دے گا، لیکن کیا ہے جب ہم ان اعمال کی طرف آئیں، اللہ سے کیا کریں؟ سچی توبہ، دل سے معافی مانگیں، بس وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے بندے میں، یہی دیکھنا ہے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، نہ ہم اس بات کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو پائیں گے اور بس یہ ٹارگیٹ یعنی پا لیں گے، نہیں، ہمیں یہی رب تک جانا اور وہاں تک پہنچنا یا لے جانا وہ مالک کا کام ہے۔ بندے کو جتنی دی اللہ نے طاقت وہ اتنی دی ہے کہ تو کچھ نہ کر، بس میری طرف قدم بڑھا، چل، میری رحمتیں دوڑ کر آئیں گی۔ تو قدم بڑھانا کہتے کس کو ہے؟ کہ یہ کہ چل کے جائے، بیت اللہ شریف جائے؟ نہیں، کہاں جائے؟ کوئی خاص جگہ نہیں، بس قدم یہی بڑھانا ہے کہ دل میں کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو مجھے بخش دے، یہ تیرے قدم بڑھ گئے، پھر بخشنا میرا کام ہے، رحمتیں برسانا میرا کام ہے، پھر تجھے پکڑ کے اپنی ذات تک لے جانا میرا کام ہے۔ یہ تو آیا
جب تیری طلب صادق ہے. اور اچھا ایک بات ہے، یہ جو ایک جب انسان نیکی پہ چلتا ہے نا، جو دل میں ایک بے چینی آ جاتی ہے کہ نیکی کرتا ہے گناہ ہوتے ہیں، پھر چلتا ہے پھر گناہ ہوتے ہیں، یہ رب کو بڑی محبوب ہے. گناہ دے کر جان بوجھ کے نہیں، انسان ہے کر جائے گا، لیکن کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور ایسے لوگوں کو سنے ہی نہیں کہ جو آپ کو اتنا پریشان کر دیں، ڈپریشن میں ڈال دیں کہ بھائی نہیں کچھ نہیں. یہ آپ کے رب کے باطن کا معاملہ ہے. میں آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے ایک مطلب بات بتا رہا ہوں جو ایک بزرگوں سے سیکھی ہے کہ ہم معاملات کو لے کے نا اپنے آپ کو اوکے رکھیں، سمجھ رہے؟ کسی کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کا دل نہیں دکھا، ان چیزوں سے اوکے رہیں. یہ ہمارا ہے ہی نہیں کام. رہی بات ہماری معاملے اور ہمارے گناہوں کی، تو ہم جانے مالک جانے، بس. اس کے سمندر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. آپ ٹھان لو، دل میں یہ بات لکھ لو کہ میں جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس یہ آپ ٹھان لو، اللہ میں تو جنت میں جنت کا جانے کا جو ایک وہ کر رہا ہوں دعویٰ، اور جانے کا جو یہ صرف اور صرف آپ کی رحمت کے آگے. بس میں اگر تہجد پڑھ لوں، فرضیں پڑھ لوں، دنیا کی عبادتیں کر لوں، کہ مالک میرا عمل کبھی مجھے جنت پہ نہیں لے جا سکتا. میں یہ دعویٰ نہیں، میں نیک ہوں، گناہ گار ہوں، جاؤں گا تیری رحمت سے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جو بندہ جیسا گمان کرے گا پھر بندے کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا. تو گمان بھی بہت بڑی عبادت ہے. اچھا بہت بڑی بات، یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اندر کی جو وسعت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی ایسی گیدرنگز نہیں ہے، صحبت ہی نہیں ہے. جہاں جاؤ حالات، تنگیاں، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، ہر کوئی اپنا رونا رکھتا ہے. ہم کہتے دنیا ساری ٹینشن میں. نہیں، آسمانوں میں دیکھو مالک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہاں بلندیوں پہ رکھا تھا اور یہ کہاں بیٹھے ہیں سارے. اٹھو اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک سیپریٹ تعلق، سیپریٹ، جو آپ کو رب کو پتہ ہو، کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ. ایسا ایک رشتہ اللہ سے لازمی بناؤ. یہ زندگی اصل. بس میں تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ بتاؤ. اللہ تو ہر جگہ ہے، ابھی بھی ہے لیکن اسپیشلی ہماری طرف سے ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے لائف میں جو تنہائی کا 10 منٹ بھی ملا نا، بس ہم اور مالک اپنے لفظوں میں، پھر اپنے انداز میں اس وقت کو قیمتی بنا لو. لگے ہو جاؤ، شروع ہو جاؤ. اپنے حالات رکھو، اپنی پریشانیاں رکھو، اپنے معاملات رکھو. سمجھ رہے؟ ہاں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق. آمین. ہاں، کوئی مایوس نہیں ہونا ہے. شیطان اپنا کام کرے گا. ہاں، توبہ ایسی نعمت ہے کہ ایک میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، لکھ لو. اور اگر یہ میری بات پہ چلے، اگر زندگی نہیں رہی، قیامت کے دن ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اس دن آپ ہمیں آگے بول دینا کہ آپ نے بات کی اور اس کے اوپر ہمیں. لیکن بات یہ ہو، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ اپنا ولی بنائے گا آپ کو. یہ بات لکھ لینا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دل میں ساتھ دیکھیں، توبہ تبھی کرے نا، اللہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، بن نہیں پا رہا، میرے اندر بہت خطا ہے. اللہ آپ کو کبھی ایسے موت دے گا ہی نہیں انشاءاللہ. یاد رکھنا، کبھی نہیں دے گا. یہ نہیں کہ جنت ہے، جنت ہمیں تو چاہیے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں اللہ اس زندگی کے اندر جو ہمیں تو نے دی ہے، ہم تیرے عشق محبت کے جو مزے ہیں، جو داستانیں ہیں، وہاں تک جانا چاہتے ہیں. شہید بھی تو جنت پہ جائے گا نا، دیدار کے بعد کہے گا کہ مجھے وہ مزہ جو شہادت میں ہے جنت پہ نہیں ہے. اسی طرح جو عاشق ہوں گے نا، ان کو جو عشق کی مستی یہاں ہے، وہ مستی عشق کی وہاں الگ ہے، وہ الگ رنگ ہوگا. جو دنیا میں اللہ کے عشق کی مستی محبت کی ہے، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اگر وہ حاصل کرنی ہے تو اللہ سے توبہ کریں. کوئی بڑے وظیفے نہیں، کوئی لمبی چوڑی بھاگ دوڑ نہیں ہے. بتانے والا ہو اور ہم سمجھنے والے ہوں اور سیدھا چلتے رہیں. بس اٹھیں گریں پھر اٹھتے رہیں، پھر گرتے رہیں پھر اٹھتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اٹھنے گرنے کو بھی کیا فرمایا کہ جو لوگ اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب ہیں. ضائع کوئی بھی نہیں جا رہا. ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو سچ کثرت سے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا یار، انسان ہے، ہم شیطان ہم نے تھوڑی پکڑ کے لایا، وہ اللہ نے چھوڑ دیے. پھر اللہ نے ہمیں بولا جب شیطان اتنی اپنی پاور دکھائے گا، اتنی محنت کرے گا میرے بندوں کے اوپر،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ توبہ کرو، جس وقت بھی زندگی کی جس عمر میں بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شیطان کی محنت ضائع کر دوں گا۔ اور رہی بات نفس کی، تو نفس کی اصلاح یہ ہے، زندگی میں جو چاہتا ہے نفس کی اصلاح، اللہ سے توبہ کرتے رہے، کوشش کرے لوگوں کی غیبت نہیں کرے، سمجھ رہے، غیبت سے اپنے آپ کو خاموش، بس غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ ہماری اپنی وہ کہتے ہیں ہماری اپنی کشتی بور میں پھنسی ہے، ہم ادھر ادھر کے چکر میں پڑے، ہم اپنی آخرت بن جائے، وہ یہ کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے تجھے یہ بول دیا، اور جب اتنی پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے جب تک وہ کیا فائدہ ہے؟ اگر اپنے آپ میں جھانکیں تو کہتے ہیں نا جب خود اپنی نظروں دیکھے تو پھر نگاہ میں کوئی دوسرا برا ہی نہیں لگے گا، جب اپنے اندر جھانکیں گے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے گناہ کو لے کے حساب مالک کو دے سکتے ہیں، اگر اس کی رحمت نہ ہو نہیں دے سکتے، کبھی ہم نیکیوں کا نہیں دے سکتے، گناہ تو بہت دور کی، نیکیاں ہی اگر ہماری آ جائے نا فرنٹ پہ تو ہم پوری زندگی اللہ کہے گا یہ کوئی نیکی میرے شان کے مطابق ہی نہیں ہے، جا، ہے ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تو بندہ ہے، پوری زندگی بھی اللہ کی شان کے مطابق ایک سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے چٹ پٹ عبادتیں چل رہی ہیں اور قبول ہو رہی ہیں آسمانوں میں، تو وہ مالک ہے نا، بندہ کوشش تو کر رہا ہے۔ عبادتوں میں سب سے محبوب عبادت اللہ کو وہ توبہ ہے، کیا ہے؟ بس توبہ کو زندگی کا حصہ بنائے، توبہ کو اپنی زندگی کو اب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کچھ بھی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے مشائخ علماء جو بزرگ حضرات گزرے انہوں نے مخلوق کو نا اللہ کی رحمت کو وسیع کر کے بیان کیا شروع سے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ایک چیز شروع سے کہ آپ جب کبھی بھی دیکھیں وہ یہ خاص رب تک جانے کے راستے ہیں، شارٹ کٹ کی کہتے ہیں نا جس کو، پھر اس کے بعد ہم زندگی میں کچھ بھی نہ کریں، جو اللہ کے حکم ہے نا وہ پورے کریں، کوئی بڑے بڑے وظیفے توبہ کر کے جیے اور رب سے اور کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو قائم کریں، اس سے بیعت کریں، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں، سمجھ رہے بات، پھر دیکھیں کیسے بڑا پار ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں کوئی بھی صاحب نسبت ہو، بزرگوں کا غلام، آپ ہاتھ دیں، اس کو عام نہ سمجھے کبھی بھی۔ بعض لوگ آج کل سمجھتے ہیں بیعت کرنا یہ ہوگا کہ ایسے شرائط ہیں کہ بہت کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، یاد رکھنا یہ نسبت ہے، مطلب ایک نسبت کے اندر آپ اتنے شارٹ کٹ راستے سے داخل ہو گئے، شارٹ کٹ۔ اب دیکھیے دنیا میں عرب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن جب آپ کسی کو ہاتھ دیتے ہیں شیخ کو، مجھے تو اس نے بھی ہاتھ پیچھے کسی کو دیا ہے نا۔ آج ابھی اس دور کے اندر تقریباً اگر ہم سلاسل کے حساب سے دیکھیں تو جو واسطے آتے ہیں، جو ایک کڑی آتی ہے، جو شجر آتا ہے، اس میں 41 42 43 44 45 بس، اس سے اوپر نہیں ملتے، یعنی 45 تک 45 تک، اس سے کم آپ کو 40 والے بھی ملیں گے، جو سلسلہ ہے اس میں جو حضرات ہیں اولیاء ہیں، 26 والے بھی اس وقت تک موجود ہیں، مشائخ بڑی بڑی عمروں کے ساتھ جن کو اجازتیں چلتی رہی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جب انسان ہاتھ دے رہا ہے تو یہ ایک زنجیر ہے، کیا ہے؟ زنجیر مضبوط، آپ نے ہاتھ دیا، بس آپ نے نسبت کو ہاتھ دیا، وہ سامنے موجود شیخ نہیں، عام بندے کو کیوں نہیں دیتے، اس کے ساتھ نسبت ہے، آپ نے وہ نسبت کو ہاتھ دیا ہے، جو بظاہر ہی ایک انسان کی شکل میں ہاتھ دکھ رہا ہے، وہ ہاتھ پیچھے بھی ایک اور ہاتھ کے ساتھ جڑا ہے، پھر وہ ہاتھ ایک اور ہاتھ کے ساتھ، پھر وہ ہاتھ، یہ ہاتھ چلتے چلتے سب سے اوپر ہاتھ سرکار کا ہے، سب سے اوپر ہاتھ آقا کا ہے، مدینہ پاک ایسا فیض آ رہا ہے۔ اب آپ کی نسبت کتنی مختصر ہو گئی کہ 41 42 واسطوں کے بعد ڈائریکٹ آپ آ رہے ہیں، آپ اس کا اختصار دیکھیں مختصر کتنی ہو گئی۔ اب یہ نسبت کیا رنگ دکھاتی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے حضرت جی خواجہ تنویر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نسبت کی یہ برکت ہے کہ جس نے ہمارے اس نسبت میں، یعنی جو اللہ والوں کی چلتی ہوئی ہاتھ دے دیا، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دے، ایسی نسبت ہے، ایسی، کیونکہ اس میں رحمت ایک رحمت عمومی ہے،
جو سارے ایمان والوں پہ، جیسی کوئی اس میں انٹر ہوتا ہے رحمت خصوصی میں داخل ہو جاتا ہے، اب وہ سمجھو کہ فوج میں آ گیا ہے، وہ سسٹم میں آ گیا ہے، اب اس کے اوپر ایک نظر ہے، بس ایک سسٹم چل رہا ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ پاک نے نظام ہی کائنات کا ہے نا، یہ چلی نسبتوں کی برکت سے رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پہ نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور زمین کا وجود کن کی برکت سے؟ سرکار کے، اور میں جس نسبت کا نام لے رہا ہوں کن کی نسبت ہے؟ حضور کی نسبت ہے صلی اللہ، یہ ان کی نسبت۔ تو اس سے جڑیں گے تو رب آپ کو توبہ کی اتنی توفیق دے گا، آپ کی سوچ جہاں غلطی ہوگی لازمی ہفتے میں کہیں دن میں ندامت آئے گی، یہ کرنٹ پیچھے سے آتا ہے، یہ رحمت کا یہ نظر ہے، کہیں آگے پیچھے آؤٹ ہوئے پھر واپسی۔ آج سمجھتی نہیں دنیا، یہ کوئی شریعت سے ہٹ کی چیز تھوڑی ہے۔ شریعت میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، جو نظام شریعت ہے، اس پہ عمل کرنے کا نام طریقت ہے، تصوف ہے، رائے سلوک ہے، کہ شریعت پہ جو اصول اور شریعت کے جو قانون ہیں ان پہ چل پڑے، اس کو طریقت کہتے ہیں، ایک راستہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک علم ہے، ایک اس کا ذائقہ ہے، ایک اس کی کیفیات ہے، ایک اس کا حال۔ تصوف و طریقت پورا حال کا نام ہے، حال۔ ہم نے نام سنا ہے کس کا؟ اللہ، سنا ہے نا نام، یہ ایک علم ہے، ایک نام ہے کہ اللہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہے، ایک ہمارے علم میں بھی کہ نام اللہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ ہم نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، لیکن اللہ دل میں آ جائے یہ تب ممکن ہے کہ جب دل میں جس کے آ چکا ہے اس کے ساتھ دل جوڑ لیں۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت ہے، یہ حال سے چیز ہے، یہ اس اللہ کے عشق کی جو لذت ہے نا، جو اس کی مستی ہے، وہ تبھی آئے گی جب مستی والوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے۔ جب حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا، کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دو، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، یہ لگائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مشائخ کی صحبت میں جائیں کیا فائدہ ہے؟ بھائی فائدہ آپ کچھ نہ کریں، صرف ویسی بیٹھ جائیں آگے، آپ فائدے دیکھیں انشاءاللہ، ایسی برکتیں۔ کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو صاحب نسبت، وہاں نسبت کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک پائپ آپ لے کے سمندر سے لیں، سی وی او سے، اور یہاں تک لے آئے پورا کنیکشن کر کے، تو پانی بینا شروع ہو جائے گا نا۔ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ لے لیں کہ میں پانی یہاں تک لانا چاہتا ہوں اس کا، تو سمندروں سے پانی اگر لینا لیں تو مدینے سے جو سمندر چلتا ہوا آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ کڑی در کڑی، جب وہ سمندر جہاں تک آئے گا وہاں رحمت برسے گی انشاءاللہ، وہاں کوئی محروم نہیں جائے گا۔ صحابہ بھی اسی برکت سے کہاں تک نکل گئے، اور یہ سلسلے اسی کے حصے ہیں۔ تو قیامت تک بھی کوئی انسان کسی مشائخ اہل اللہ کی صحبت یا اس راستے کے بغیر کمالات تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے علم کا پہاڑ اس کے پاس ہو۔ وہ علم پہ عمل تبھی ممکن ہے کہ جب وہ کسی بھی صاحب نسبت اللہ والے کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے اس کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرے، تزکیہ نفس کرائے، نفس کی خباثتیں، بیماریاں، اس کا علاج کرائے، تب جا کے پھر دل کے اندر عشق کی آگ جلتی ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ میں اس دل میں آتا ہوں جو ٹوٹ چکا ہے۔ کیا بولو؟ ٹوٹ چکا ہے۔ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی محبت کر رہے تھے کسی لڑکی سے، ہم نے چھوڑ دی، ٹوٹ گئے۔ کس نے کہا یہ ٹوٹنا ہے؟ یہ ٹوٹنے والے جو ٹکڑوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر یہ بھی ایک مجاہدہ ہے کہ آپ ایک ناجائز محبت میں تھے، چھوڑ دیا، دل ٹوٹ گیا، یہ ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا، غیبت کر رہے تھے، غیبت سے بچ رہے ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے۔ حسد سے بچ رہا ہے، دل ٹوٹ رہا ہے۔ گناہوں سے بچ رہے ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ دل کے توڑنے کی کیفیت، یا دل کا ٹوٹنا کہاں نصیب ہوگا؟ جہاں ٹوٹ چکا ہے دل، جہاں دل برباد ہو گیا ہے، دل جل چکا ہے۔ جو لوگ دل جلا چکے ہیں، جس دل کے اندر کی گندوں میں آگ لگا چکے ہیں، وہ جب وہاں ہم اپنے دل کو جوڑیں گے، سارے دل رب جلا دے گا، پھر وہ چیز نہیں رہے گی دل میں، وہ گند صاف ہوتی رہے گی۔ اس پہ ایک فیض، جو ہم کہتے ہیں نا فیض، جو ایک فیض ہے، سنیں نا، رحمت جو ایک نور ہے، ایک انوارات ہے، وہ یہی ہے۔ جب ایسی جگہوں میں آتے ہیں وہاں ایک فیضان ہوتا ہے، رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ دل میں برسنے لگتا ہے تو سمجھو جیسے ایک یہ ابھی وہ اندھیرے میں جگہ پردے کے پیچھے، جو اب یہاں سے اگر ہم وہاں لائٹ ماریں گے، ہر چیز خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ہائی لائٹ ہو جائے گی۔
ظاہر ہو جائے گی نا. اگر وہاں کیڑے مکوڑے ہوں، گندگی ہو، کچرا ہو، تو ہم روشنی کا بغیر کام نہیں کرتے. اللہ کی رحمت ایسے ہی ہے. وہ فیض کہتے ہی اس کو ہے کہ جب کسی صاحب نسبت اہل اللہ کے ساتھ یا کسی ذکر کی محفل میں کسی بھی اللہ کے راہ میں ہم چلتے ہیں تو وہ رحمت جب ہمارے دل پہ برستی ہے تو دل میں جو موجود گند ہے، جو زندگی میں خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، جو مسائل تھے، جو اندر بیماریاں تھی جس کو خود نہیں سمجھ پا رہے تھے، جیسے ہی اس دل کے قریب دل لے آئے جہاں رحمت ہے، اس رحمت نے جہاں آپ کے دل کے اوپر اپنا اثر دکھایا، سارے گناہ ہر چیز نگاہوں کے سامنے آ کے ظاہر ہوئے. پھر جب یہ ظاہر ہوئے تو دل میں بات آئی کہ نہیں، زندگی تو بڑی غفلت میں، بڑی گناہوں میں گزار لی، یہ تو بڑی مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اگلا لفظ کیا ہوگا کہ نہیں، میں اللہ سے اب توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. پھر توبہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہ. اور جو گناہوں کا کانفیڈنس ہے، جو گناہوں میں ایک حوصلہ ہے، یہ بری صحبت سے آتا ہے. ایک بندہ چرس نہیں پیتا، صحیح ہے، نشہ نہیں کرتا، وہ نارمل آپ دیکھیں کتنے ہیں، لیکن جیسے وہ چرسیوں کے ساتھ بیٹھے گا، نہ بھی پیے، صرف بیٹھنا شروع کر دے، ویسے وہ گھبرائے گا، نشہ یہ وہ. لیکن جیسے ہی بیٹھنے لگے، ایک دن، 2 دن نہیں، ہفتے میں وہ پینا شروع کر دے گا، نشہ شروع کر دے گا. وجہ کیا ہے؟ اس نشے کا اندر داخل ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ صحبت، ماحول، انوائرمنٹ. تو جس بھی ماحول کو آپ ہم اختیار کریں گے وہ ماحول ہم پر اثر کرے گا. ماحول کا اثر ہونا یہ رب کی طرف سے خبر ملی بھی ہمیں. اسے کہتے ہیں نا کہ دوست کا دین اس کے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اس کی تشریح یہی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو رنگ ہم رکھیں گے صحبت کا، وہ رنگ ہم پہ چڑھے گا، غالب آئے گا. چاہے ہم جتنے بھی مضبوط ہوں اعصابی، ہم کہیں کہ نہیں ہم بے حیائی کے ماحول میں بیٹھیں، گناہوں کے اڈے میں بیٹھیں اور اس میں سے ہمیں کچھ بھی اثر نہ ہو، ناممکن ہے. چھینٹیں پڑیں گی اور ایک دن آئے گا ہم اس میں ڈوب بھی جائیں گے. تو اس کے بالکل اگینسٹ، اسی کے برعکس اچھی صحبت بھی ایسی اثر دیتی ہے. اچھی صحبت بھی ایسی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن جب روشنی پڑتی ہے تو دل کے کیڑے مکوڑے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، گند ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، احساسات کے جو سینسر آن ہو جاتے ہیں، کیفیات آتی ہے. پھر کبھی غیبت کرتے تھے، ہم نہیں سمجھتے تھے غیبت ہے، سمجھے؟ عام رف اینڈ ٹف چل رہا ہے بھائی لائف میں، یہ اس کو ہر کسی کو برا بول رہے ہیں. فیملی کے اندر دیکھیں، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں دن رات غیبتیں چل رہی ہیں دبا کے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کل میں ایک سے بات کر رہا تھا، میں نے اس کو کہا میرے بچپن کا مشاہدہ ہے، جب سے اس راستے پہ نہیں تھے اس وقت سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جس کی دنیا میں غیبتیں زیادہ ہوئی ہیں نا، آخر میں اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوا ہے. اور جو کرتے رہے وہ سارے پھنس گئے اس دلدل میں. یہ بات آپ کو بتا دوں کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. یہ میرے زندگی کا سمجھے خاص ایک موضوع ہے. ادھر دیکھو، انسان بنو خاص، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی ایک خاص، جو مجھے سمجھ آیا، میں آپ ہمارے پاس آتے ہیں نا، آپ کا وقت امانت ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ کو ایسی بات نکال جو لوگ آئے ان کو وہ مواد ملے، وہ چیز ملے. تو میں جو چیز سمجھتا ہوں نا، پنگا نہیں لے کسی سے، ہم بس چھیڑ خانی، اللہ کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالیں، کیونکہ یہ براہ راست رب کا معاملہ ہے. براہ راست اللہ کے ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اور وہ پوری زندگی پردہ ڈالتا ہے. حتیٰ کہ کہتا ہے تو مر کے میرے پاس آ، حدیث پاک میں آتا ہے، اور میدان محشر ہوگا میں تجھے انہی پردوں میں اٹھاؤں گا، ایک ایک گناہ اپنے بندے کو بتاؤں گا، تو نے زنا کیا، شراب پی، جھوٹ بولا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. بندے کو ایک ایک گناہ اس کے سامنے اللہ لے کر آئیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے بتا میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ کہے گا اللہ تو نے دنیا میں مجھ پہ پردہ رکھا، گناہوں کو چھپایا، عزتیں دی، نام دیا، وقار دیا، شہرت دی، سب کچھ دیا. تو اللہ فرمائے کہ آج بھی ان اربوں انسانوں کے اندر تجھے میں پردوں میں اٹھا کے سامنے لے کر آیا ہوں، کوئی بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، جا جنت میں داخل ہو جا. میرا اور تیرا معاملہ ہے. میں چاہوں تو کسی گناہگار سے گناہگار کو بخش دوں، پکڑنا چاہوں تو بڑے بڑے حضرت لوگوں کو پکڑ کے اللہ ڈال دے جہنم کے اندر. کسی کی کوئی اللہ کے سامنے حیثیت نہیں ہے. تو جتنا بھی بڑا ہو نا، سب سے بڑا کون ہے؟ بس یہ یاد رکھنا. تو ہماری کیا اندر ایسی کہ ہم کسی اللہ کی بندوں میں جو پردے کا معاملہ رب نے رکھا ہے ان میں ہاتھ ڈالیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ درج ہے کہ جو بندہ کسی کی پردہ دری کرتا ہے، عیبوں کو اچھالتا ہے،
عیبوں کو چھیڑتا ہے، مخلوق میں بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم جب تک تجھے ذلیل نہ کر دوں موت نہیں دوں گا اللہ میں تیرے، اور ایسا کہ تجھے رسوا کر دوں گا گھر بیٹھے بیٹھے، تاکہ تجھے پتہ بھی نہیں میرے کو کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں، نہیں کبھی بھی نہیں۔ بس میں آپ کو جو عبادت بتا رہا ہوں نا، اس کو زندگی میں تھام لے، خدا کی قسم کتب کیا غوث کیا، اللہ آپ کو ان سے بھی اوپر مقام پہ لے جائے گا انشاءاللہ، آپ کر کے دیکھیں۔ ہاں نا، اللہ کے نزدیک سب ون، بس کوئی اس کے نزدیک وہ بس بولتا ہے میں مالک ہوں اکیلا، کون ہوں؟ میں اللہ ہوں، بس ہر چیز مجھے زیب، تکبر میری چادر ہے، میں رب کہتا ہے یہ میرا معاملہ ہے، میں سب سے بڑا ہوں، کون کہتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ زیب دیتا ہے۔ اور جو بنی ہوئی ہے، جس کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے، انسان کو اللہ صرف انسان دیکھنا چاہتا ہے، بس انسان انسان بن کے رہے، اس سے اوپر کہیں نہ جائے، نہ ہواؤں میں اڑے، نہ یہ چمک دمک، کچھ نہیں۔ تھوڑے دن کے گئے میں سب ختم ہو جائے گا، آگے ایک قبر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ ہمارا اختتام ہے، اس میں جا کے اندر لیٹ جائیں گے، پڑے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی کیا معاملہ ہوگا۔ یہ جنہوں نے اس مراحل سے گزرنا ہے، جو مرتے ہوئے غسل میں بھی اوروں کے محتاج ہوں گے، ان کی کیا ہماری مجال ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں سے کھیلتے ہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، انتشار ڈالتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں نہیں۔ اللہ سے ڈرو، رزق کی برکت، خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں تہجد پڑھ لو، سجدے پڑھ لو، غیبت کرتے ہو، کبھی آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے، رحمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ آپ لکھ لو میری بات۔ اللہ کا کچھ قانون بڑا اسپیشل ہے، خاص ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے جو گناہ ہیں نا سارے سمندر سے زیادہ لے کر آ، اللہ بولتا ہے عرش تک لگا دے، آسمانوں کو چھو جائے، مشرق مغرب بھر دے، اتنے کر کے آنا اور میرے سامنے آ، میری عزت کی قسم لمحوں میں معاف کر دوں گا، سیکنڈوں میں، پتہ بھی نہیں۔ لیکن میرے بندوں کو مت چھیڑو، ان کے عیبوں میں نہ پڑو۔ اب اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت صاحب ہم چلے کر رہے ہیں، وظیفے سب معزز بن کے گھوم رہے ہیں۔ غیبت کرنے والا کبھی بھی معزز ہی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ وقار والا انسان ہی نہیں ہو سکتا، انسان ہی نہیں ہو سکتا وہ پورا، نہ کرے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ میں یہ سمجھنے کی تو اس لیے کہتے ہیں توبہ کریں اور درود و سلام پڑھیں، بس لوٹنے کا معاملہ ہے، شارٹ کٹ کی ہے یہ جو رب تک جانے کی، ایک توبہ اور دوسرا درود و سلام۔ ایک توبہ کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، توبہ کری دل سے کری، یوں جس نے دل سے توبہ کی ان شرائط کے ساتھ، یہ نادم شرمندہ، آئندہ گناہ، زمین اور آسمانوں کے سارے پردے ختم، بندہ اور رب دونوں دوست بن گئے، زمین آسمان کے بھی پردے ختم، درود پڑا اور مدینہ پاک سے لے کے یہاں تک کے سارے پردے ہٹ گئے۔ رب کا بھی معاملہ ہے، محبوب کا بھی معاملہ ہے، آپ کا درود ان کے بارگاہ میں جائے، سبحان اللہ۔ یہ سعادتیں ہیں، ہمارے دلوں میں وہ جو گرمی ہونی چاہیے تھی نا آقا کے عشق کی، وہ گرمی نہیں رہی، وہ آگ جو عشق کی، خدا کی قسم دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں جتنی حضور کی محبت کے اندر ہے، جو لذت ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو عاشقوں نے اپنی گردنیں رکھ دی، کٹوا دی، تو وہ گردن بظاہری عقل کہتی ہے کٹ جائے تکلیف ہوگی، خون بہے گا، مر جائیں گے، لیکن عشق کی مستی ایسی ہے نا، سبحان اللہ۔ مجنوں کو عشق تھا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کتا ہے کیا ہے، بس اس کی نسبت لیلا کی گلی سے کتے کو بھی چوم رہا ہے، دیواروں کو بھی چوم رہا ہے، ہر چیز کو چوم رہا ہے، پاگل ہے۔ مجازی عشق میں بھی حقیقت کی طرف تھا وہ اس کا مجازی عشق بھی بالکل اوریجنل، بالکل جینون عشق تھا، یا ہماری طرح نہیں، ہم لوگ محبتیں جو کرتے ہیں یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ تو وہ اس کی ایک مجازی محبت بھی سمجھا گئی کہ جس سے عشق ہو نا اس کی مستی ایسی ہوتی ہے، وہ عشق ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے نہیں ہے؟ کتنی محبت ہے، ہر امتی سے محبت ہے۔ جب ہمیں ان سے عشق ہوگا تو خود بخود سب سے محبت ہونے لگ جائے گی۔ ہم یہ سوچیں گے نہیں یہ سرکار کو میں اس کو کیوں اذیت دوں، یہ میرا یہ رب کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو کیوں تکلیف دوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ زندگی کو بدلے،
3 عمل آپ کے سامنے رکھیں، 2 کرنے کے 1 چھوڑنے کا، یہ زندگی کا تعویذ بنائیں، پھر آپ کسی بھی موڑ میں آئیں اور اس وعدے سے جائیں کہ یہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ آپ مہینے 2 بعد آئیں، آپ خود بولیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب، وہ برکتیں جو ہماری سوچ اور اوقات سے زیادہ رب نے دے دی، یہ آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے، لیکن شرائط یہ ہے کہ اس پہ قائم رہیں۔ پھر آپ دیکھیں گناہ سے اسے اٹھا دے گا۔ یہ ہمیں نہیں کہ ہم اللہ آگے ہے انشاءاللہ، ایسا لے کے جائیں کہ بس دائیں بائیں لوگوں میں انوالو نہ ہو، اپنے آپ میں رہیں، اپنے اندر رہیں بس۔ ہم خود اتنے اپنی زندگی کی چیزوں کو لے کے بیٹھے، ہم کیا کسی کے گناہوں میں یا غیبتوں میں نظریں رکھیں کہ بھئی یہ ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہی ہے، وہ ایسا کر رہی نہیں۔ انسان ہے بھائی، اسی پہ تو صبر کرنا اور اسی پہ خاموش رہنے کا تو اجر ہے۔ غیبت ہوگی، برائی ہوگی تو غیبت ہے نا۔ وہ غیبت کو اتنا ناپسند کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ اللہ کی صفت ہے پردہ ڈالنا، اس کی صفت ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ آپ زمین میں صبر کرو، عیب دیکھ لیا درگزر کر دو، نظر انداز کر دو، خاموش رہو، کسی سے کچھ نہ کہو۔ وہ دن جب آئے گا جب سب کے اعمال ناموں کو رب کھولے گا، انشاءاللہ آپ کے ہمارے اس عمل کی برکت سے اللہ اس دن بھی پردے میں رکھ کے جنت پہ ڈال دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو درگزر معاف کر دے گا، قلم پھیر دے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ ہم ڈائریکٹ آسمانوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی حال آئے کہ ہم بس کوئی وجد آ جائے، کوئی کشف کھل جائے، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں، کوئی مقام منصب مل جائے، ایسے تو نہیں ملتے۔ میں نے جو آپ کو عمل بتایا کتنا شارٹ کٹ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، توبہ کرنا ہے زندگی پر، درود و سلام کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ، اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لکھ لو یہ 3 عمل جا کے گھروں میں اپنے، اور اس کو پرچی جیب میں رکھو، اور دن میں 10 بار نکال کے دیکھو، میں توبہ کرنی ہے، توبہ کرو۔ درود پاک پڑھنا جب یاد آئے پڑھو۔ اور یہ جمعے کی رات ہے اور مقدس رات ہے، شب جمعہ کی۔ اس رات کو جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب سے پہلے کثرت سے درود و سلام پڑھو، خوب درود بھیجو انشاءاللہ۔ جب سب کی اپلیکیشنیں جائیں گی تو وہاں تو ایکسیپٹ ہی ایکسیپٹ ہیں، پھر حالات خود بخود بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اتنی درخواستیں جائیں گی نا، اب ہم یہاں کتنے بندے بیٹھے، 50-60 ہو، سب اگر درود پاک ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اکٹھے جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی برکتیں رحمتیں الگ ہو جائیں گی۔ تو زندگی میں اور غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیچھے اس کی بات ہی نہیں کرنی، کوئی بھی بات اچھی بھی نہ کرو، اچھی سے بھی بچو، کیونکہ آپ اچھی کرو گے سامنے اللہ فوراً بری کر دے گا۔ یہ ایسا دورہ ہے، بولے گا تو اتنی اچھائی کر رہا ہے، لے میں تو سناتا ہوں کتنی بڑی فلم ہے، سن، لے کے بیٹھ جائے گا، پھر کہانیاں غیبت شروع ہو گئی۔ اب آپ بیچارے کے دل صاف تھا اس کے لیے، وہ بھی خراب کر دیا اس نے۔ یہ خاموش ہی رہو، ایک چپ 100 سکھ، سمجھ آ گئی؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو اب موقع ہے زندگی کے گناہوں کو دھونے کا۔ سیکنڈ کا معاملہ، دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ، اس سے اونچا کوئی وظیفہ نہیں، اسم اعظم بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ ایسے ہی ہے، ایسا اپنے آپ کو بنا ہے، ایسے رکھے اپنے آپ کو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آخر میں، ایک بزرگ تھے، وہ ایک اللہ علیہ کا بندہ ہے، کہتے مجھے اسم اعظم کا نا عمل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عمل۔ میں نے اسم اعظم سیکھا ہے۔ اس نے کہا جب فلاں بازار میں اور کچھ وقت گزارو، جو بھی وہاں واقعہ پیش آئے پھر مجھے آگے سنانا۔ وہ گیا بازار میں، ایک دن گزارا سارا، پھر ایک واقعہ پیش آیا، پھر واپسی ان کے پاس آیا۔ تو اس جو جن کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ضعیف تھے، وہاں کچھ مزدوری کر رہے تھے، تو اس کو آ کے وہاں کچھ لوگوں نے، بادشاہ کے کچھ لوگ تھے، وہ چھیڑ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے۔ اس بیچارے نے کچھ لکڑیاں جمع کی تھی، وہ چھین کے بھی لے گئے۔ تو اس وقت مجھے بڑا تکلیف ہوئی، میں نے کہا کاش میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں بدعا کرتا، اس کی برکت سے ان کا بیڑا غرق کر دیتا، یوں کر دیتا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جس بزرگ کا واقعہ تم سنا رہے ہو وہ اسم اعظم میں نے اسی سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ جتنا مالک آتا جائے گا نا اتنا جھکتا جائے گا،
اپنی حقیقت مٹتی چلی جائے گی، خاک بن جائیں گے، جدھر سے اٹھیں وہیں پہ واپس جائیں گے، اور تم خاک بن جاؤ، اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ تمہیں ساری دنیا میں بلند کر دے گا انشاءاللہ۔ سبحان مٹ جاؤ، بچ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے درگزر کر دو، کوئی بات نہیں، اسی کو تو مزہ ہے، اس کے بھی مزے لے کے دیکھو نا، بدلے لینا، یہ لینا، بولنا، آگے سے جواب، اس کے مزے نہیں ہیں، یہ تو اور بے چین کرے گے، معاملات بڑھائے گے۔ خاموشی اور ان چیزوں میں چپ رہنے کا جو لطف ہے، سبحان اللہ، سمندر بنا دے گا اللہ آپ کے دل کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے اس شرائط کے ساتھ کہ جو زندگی ہماری گزر گئی آج تک، اس پہ ہم شرمندہ ہیں، اور آج کے بعد اللہ ہم آپ کی چاہت والی زندگی، بس جو غلاظت چھوڑیں۔ دیکھیں آخری ایک بات سنیں، 1 منٹ متوجہ ہو خاص، ابھی تک کہ اگر ہم توبہ کرتے نا، بعض شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بھائی توبہ کر کے کیا کرے گا، ابھی کل تو رات یہ گناہ وہ گناہ، یہ وہ بڑے سسٹم تو نے کرنے ہیں، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ نہیں، آپ سچی کر جائے توبہ، اب سچی توبہ کر لیں گے، اس میں کوئی 20 سال کا بیٹا ہے، کوئی 25، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 60، 65، اتنے عمریں ہیں نا، اب ابھی سے لے کے پیچھے ماضی تک سارا معاملہ تو کلیئر ہوگا نا، ہوگا۔ 30 سال کی عمر میں جو پہنچ چکا ہے اس کے 29-30 سال کے گناہ بخشیں گے، کسی کے 35 کی جگہ، پیچھے تو فائلیں کلیئر ہو گئی نا۔ اب یہ نہیں کہ کل گناہ کرا ہم نے یا کوئی بات دوبارہ ہو گئی تو واپسی اللہ بولے گا بھائی جا 30 سال کا لوڈ واپس ڈال دے، نہیں، وہ گئے، ختم، فائلیں کلیئر۔ اب ہمارے دل میں ایک شرمندگی تھی کہ 25 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال گناہ کیے، اب اللہ آگے نیکی کا، ابھی یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے نا، اب یہ زندگی میں یہ ٹینشن لیں گے کہ بھائی ہم تو 60 سال میں پہنچ گئے تو ہمارے 60 سال کا کیا ہوگا، اب ہم نے آج توبہ سچی کر لی، 60 سال تو ضائع ہو گئے، چلو 60 میں سے 40 ہو گئے، 20 میں نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اللہ نے یہ معاملہ بھی چھوڑ دیا، نہیں رکھا۔ اللہ کہتے ہیں جتنے 60 سال کی گناہ کرے تھے نا، میں سارے 60 سال کی نیکیوں میں بدل دوں گا، سبحان اللہ۔ وہ تیرے 60 سال بھی نیکی میں چلے گئے۔ یہ دیکھو آپ، ایسی رحمت کہیں ملے گی نہیں، یہ صرف سرکار کی برکت سے۔ وہ یہ جتنا لوٹ رہے ہو نا، خدا کی قسم ان سارے منظر کے پیچھے حضور کی ذات چھپی ہوئی ہے، بس یاد رکھنا۔ ہاں، اصل رحمتیں ان کے در سے آ رہی ہیں۔ انسان تو پہلے بھی آئے تھے امتوں میں، ایک ایک گناہ پہ اللہ نے ان کو آسمانوں سے پھینکا زمین کے اوپر، ایک ایک گناہوں پہ پکڑ لیا، لیکن اس امت کا الگ ہی معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ آج میں ایک دیکھ رہا تھا پوسٹ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب پاکستان کا کوئی ایشو آتا ہے نا، کسی جگہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کہیں کوئی ظلم دیکھ لیں، تو وہ باہر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، وہ لکھتے کمنٹس میں کہ کاش پاکستان آزاد ہی نہ ہوتا، کاش انگریزوں کی غلامی سے نہ نکلتے، یہ سی اتنی بڑی ناشکری۔ میں کہتا ہوں پاکستان ابھی جس بھی پوزیشن میں نا، دنیا کے بڑے بڑے کفار ممالک سے سب سے بہتر ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، یہ اس میں مایوسی میں نہیں جائے، خرابیاں وہیں آتی ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، ساری دنیا کے دشمن وہی نظریں رکھتے ہیں جہاں ایمان والے بیٹھے ہیں۔ ہم اسی انداز میں انشاءاللہ کامیاب ہو کے جائیں گے۔ ہاں، کبھی بھی اپنے اس نعمت کو لے کے، اس ملک کو لے کے احساس کمتری میں نہیں آئے۔ آج آپ جتنی آزادی سے یہاں عبادتیں کر رہے ہیں، آپ جاؤ ان سے پوچھو جو مسلمان باہر بیٹھے ہیں، ایسے ہر کوئی اپنا جو جس طرح چاہے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایسا لاہوتی سسٹم ہے ہمارے ملک کا، ایسا درویشوں والا، چھوٹی موٹی خرابی آ رہی ہے، اللہ اس کو صحیح کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب سے پاکستان بڑھا ہے آج تک، پاکستان نے بظاہر ہی وہ ترقی نہیں کی جس کا ہم رونا روتے ہیں، لیکن پاکستان نے وہ کام کیے کہ دنیا کی کفر کی نظروں میں آج یہ ملک چبھ رہا ہے۔ جو کام کی چیز ہے وہ کر گیا، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ظاہری آسائشیں اور ظاہری سسٹم درست ہو، یہ تو ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے، دے دیا تو دے دیا، ویسی مرنا ہے، اللہ نے آگے جنت رکھی ہے، لیکن اس خطے نے جو پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا الحمدللہ، باطل کے ایسے منہ پہ کھڑا، یہاں سے وہ کام اللہ نے لیے ہیں، آپ کو ہمیں کیا پتا۔ سب سے زیادہ مدارس کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ خانقاہیں کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ دین کے کام یہاں ہوئے ہیں۔ اس ملک کو اللہ نے ذریعہ بنایا بڑے بڑے لوگوں کی طاقت کا اور سپورٹ کا، الحمدللہ۔ تو کبھی بھی نعمتوں کی ناشکریہ نہ کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ آزادی سے کلمہ پڑھ لیں، باہر آپ جائیں، انڈیا دیکھیں، جو لوگ ابھی وہاں رہ گئے، آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم کا شکار ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے، یہ رب کی طرف سے۔
اسی لیے رحمت ہے یہاں پہ. آپ دعا کریں اپنے کہ اللہ اس میں جو نظام ہے اس کو درست کر دے. یہ نظام قیامت تک بھی ہماری عقلوں سے درست کوئی بھی ظاہری جو سسٹم جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہونا ویسے نہیں, یہ تو صرف ایک معاشرے میں ٹرینڈ چل گیا نا, ایک نظام کہ الیکشن ہوں گے, یہ ہوگا, یوں ہوگا, فلاں آ جائے, کچھ بھی قیامت تک یہ درست نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی حل ہے, سارے انسان اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے بس. جب اس کے معاملے ہمارے سے درست نہیں, عرش سے معاملہ خراب ہے, تو زمین میں جتنی بھی آپ سوچیں اچھی کر, سوچ کا اچھا کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, قدم بڑھانے سے ہوتا ہے. ہر بندہ انفرادی طور پہ یہ نیت کرے کہ جو وجود میرے پاس ہے میں اس پہ اسلام نافذ کروں گا انشاءاللہ. یہ تو کر سکتے ہیں نا. حق دیکھو, شکوے کا حق اس کو بنتا ہے کہ جو پورا کا پورا اللہ کا ہو, پھر وہ کہے کہ فلاں خراب ہے. جب خود کرپٹ ہیں, سارے فراڈ, جھوٹ, دھوکے, کرپشن اپنے اندر ہے, ہم کسی کو کیا بولے؟ پہلے خود کو جو, چلو تمہیں جس کا اختیار ہے وہ تو صحیح کر لو, وہ نہیں ہو نہیں بجائے کہ صرف باتیں رہ گئی ہیں. اللہ عمل کی توفیق, اللہ سمجھنے کی توفیق.